سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 172۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم۔ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم۔ إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم۔ ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خيرا لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين۔ الذين استجابوا لله والرسول، وہ لوگ جنہوں نے کہنا مانا اللہ کا اور اس کے رسول کا، من بعد ما اصابهم القرح، بعد اس کے کہ ان کو پہنچا زخم، للذین احسنوا منہم، وہ لوگ جو نیکوکار ہیں ان میں سے، واتقوا اور متقی ہیں، اجر عظیم، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو کہا گیا، لوگوں نے کہا کہ ان الناس قد جمع، بے شک ایک لشکر، بہت بڑا لشکر جمع کیا گیا ہے تمہارے لیے، فخشوہم، ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا، ان کا ایمان مزید زیادہ ہو جاتا ہے۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، وہ کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہت اچھا کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، تو وہ واپس ہو گئے اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ، لم یمسسہم سوء، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے پیروی کی رضا الہی کی۔ واللہ ذو فضل عظیم، اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ دیکھو، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ شیطان ہے جو ڈراتا ہے اپنے دوستوں کو۔ فلا تخافوہم، پس ان سے نہ ڈرو، وخافونی، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ ولا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اور تمہیں غمگین نہ کر دیں وہ لوگ جو کفر میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں، انہم لن یضروا اللہ شیئا، بے شک وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یرید اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو، ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، وہ لوگ جنہوں نے خرید لیا کفر کو ایمان کے بدلے، لن یضروا اللہ شیئا، اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خيرا لانفسهم، ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جو کافر ہیں کہ میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں، یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ انما نملی لہم، ہم تو ان کو ڈھیل دیتے ہیں، لیزدادوا اثما، کہ ان کے گناہ مزید بڑھ جائیں،
وَلَهُمْ عَذَابٌ مُہین، اور ان کے لیے عذاب ہے ذلت آمیز۔ سامعین کرام، بدر کے حالات و واقعات بیان ہو رہے ہیں۔ گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات یاد دلائی تھی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، ان کو میں رزق دے رہا ہوں، وہ خوش ہیں اپنی حالت پر۔ آج کا جو سبق ہے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، جن لوگوں نے حکم مانا اللہ کا اور اس کے رسول کا اس کے بعد ان کو کہ زخم پہنچ گیا تھا۔ سامعین کرام، یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے بعد واپس آئے مدینے، تو انہوں نے دوبارہ کوچ کا حکم دیا، باوجود اس کے کہ مسلمان زخمی ہو کے آئے تھے، کافی مسلمان اس میں زخمی تھے، تیر کے تلواروں کے زخم تھے، لیکن اللہ کے رسول نے حکم دیا انہیں کہ چلو اور نکلو، اللہ کی راہ میں نکلو، دشمن کا تعاقب کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں واپس مدینے پر پلٹ آئے اور ہم اس کا تعاقب کرتے ہیں۔ تو اس حد تک یعنی کچھ تساہل پایا گیا مسلمانوں میں، کیونکہ ابھی فوراً آئے تھے وہ، یعنی غزوے کے بعد آئے تھے اور فوراً ان کو کوچ کا حکم مل گیا۔ تو بہت سے صحابہ کرام جو تھے وہ تیار ہو گئے اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لی اور وہ نکل پڑے۔ تو یہ وہاں کا ہے واقعہ کہ الذین استجابوا، جنہوں نے کہنا مانا اللہ اور اس کے رسول کا، من بعد ما اصابہم القرح، بعد اس کے کہ ان کو زخم پہنچا، للذین احسنوا۔ یہ سامعین کرام، یہ فقرہ جو ہے اگر آپ قرآن کے ٹیکسٹ کی طرف توجہ کریں تو یہ ملتا ہے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین الذین استجابوا، یہ ایسے کچھ یعنی مل سکتا ہے یا واقعہ کہ اللہ تعالیٰ اجر ضائع نہیں کرتا مومنوں کا، وہ مومن جنہوں نے کہنا مانا اللہ کا اور اس کے رسول کا، من بعد ما اصابہم القرح۔ تو سامعین کرام، آپ ذرا چشم تصور سے دیکھیں کہ کافی مسلمان ایسی زخمی حالت میں ہیں اور ان کو اب اپنے زخموں کا علاج کرانا ہے، ان پر مرہم پٹی کرانی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ چلو۔ تو مسلمانوں کی ایمان کی حالت دیکھیں کہ انہوں نے کوئی تساہل سے کام نہیں لیا، یعنی بعض لوگوں میں وہ اگرچہ تساہل پایا گیا لیکن اکثریت جو تھی تیار ہو گئی اور وہ نکل پڑے۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی کہ ان کا اجر ضائع نہیں ہوگا جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانا، من بعد ما اصابہم القرح، اس کے بعد کے باوجود اس کے کہ ان کو زخم پہنچا تھا۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، جو لوگ ان میں سے جو نیکوکار ہیں، جو مخلص ہیں اور جو متقی ہیں، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ سامعین کرام، یہاں یہ بات میں کہنا چاہوں گا کہ مومن جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے سرتابی نہیں کرتا، نہ کر سکتا ہے، نہ کرنا چاہتا ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے وہ یعنی کوئی اختیار ہی نہیں رکھتا، اور خوشی سے مومن کا یہ نعرہ آپ کو معلوم ہوگا کہ سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اس میں پھر دوسری بات نہیں ہوتی سامعین کرام، جب اللہ
اب یہاں ایک نقطہ اور ہے کہ الذین استجابوا للہ والرسول، اللہ تعالیٰ نے رسول کے ساتھ اپنے نام کو ملا دیا ہے۔ وہاں تو رسول نے کہا تھا، اور رسول نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم چلتے ہیں، لیکن رسول کی تو اپنی تدبیر تھی، ایک جنگی تدبیر تھی جو انہوں نے اس وقت سوچی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام تدابیر کو اپنے احکامات، اپنی تجاویز قرار دیا ہے۔ الذین استجابوا للہ والرسول، جنہوں نے کہنا مانا اللہ کا اور اس کے رسول کا، من بعد ما اصابہم القرح۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کا نائب ہے۔ اب یہ حکم جو تھا وہ ایسا حکم تھا کہ ایک عام حکم تھا، جنگی ایک حکم تھا، کمانڈر کا حکم تھا، لیکن امیر کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اور جماعت میں جب آپ ایک جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں اور ایک امیر کے ماتحت ہو جاتے ہیں، پھر اس کی ہر بات کو ماننا جس میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو رہی ہو، وہ ماننا جو ہے وہ آپ کو لازم ہو جاتا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اس میں پھر اس حکم کو اللہ ہی کا حکم سمجھا جائے گا، یعنی آپ نے اس حکم کو اللہ ہی کا حکم سمجھ کے کرنا ہے۔ وہ اگر کوئی حکم دے دے آپ کو، اگر مشورہ دے تو اس کی بات علیحدہ ہے، اور اگر اس میں آپ کو کچھ گنجائش رکھے کرنے کی یا نہ کرنے کی، اس کی بات بھی علیحدہ ہے۔ لیکن اگر ایک حکم آ گیا امیر کا، تو امیر کی پھر اطاعت جو ہے وہ لازم ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے صاحبان امر، جو صاحبان فیصلہ ہیں، جو آپ کے امام ہیں، جو آپ کے بڑے ہیں دین میں، جو آپ کے رہنما ہیں، ان کی بات کو ماننا لازم ہے۔ یہ قرآن کا حکم ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو صاحبان فیصلہ ہیں۔ تو ان کا حکم جو ہے پھر اللہ کا حکم ہو جاتا ہے۔ سامعین کرام، اس کی خلاف ورزی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے۔ یہ بات یہاں قابل نوٹ ہے، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ رسول کی بات کو اپنی بات کہہ رہا ہے۔ جن لوگوں نے مان لی اللہ کی اور اس کے رسول کی بات بعد اس کے کہ ان کو تکلیف پہنچی، زخم پہنچے، للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، جو لوگ ان میں سے مخلص ہیں، نیکوکار ہیں، واتقوا، اور متقی ہیں، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ سامعین کرام، اب دوسرے واقعے کی طرف اشارہ ہے، الذین قال لهم الناس، یہ بھی مومنوں کا تذکرہ ہے کہ جو نیکوکار ہیں اور جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کر لی ہے، یہ وہ لوگ بھی ہیں جن کو جب کہا گیا کہ ان الناس قد جمعوا لکم، کہ لوگ تمہارے لیے بہت بڑی تعداد میں اکٹھے ہو گئے ہیں، فخشوہم فزادہم ایمانا، ان سے ڈرو، اور تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ یہ سامعین کرام، جب ابو سفیان میدان جنگ سے غزوہ احد میں جا رہا تھا تو اس نے ایک نعرہ یہ لگایا کہ لنا العزا ولا عزا لکم، کہ ہمارا، دیکھو مسلمانوں، آج ہم نے تمہیں شکست دے دی، ہمارا کیوں؟ کہ ہمارے ساتھ عزا ہے اور تمہارے ساتھ عزا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا کہ اس کو جواب دو کہ لنا المولا ولا مولا لکم، کہ ہمارے پاس ہمارا مولا ہے، ہمارا کارساز مولا ہے اور تمہارا مولا نہیں ہے۔ تو پھر اس نے مسلمانوں کو یہ کہا کہ اگلے سال بدر صغریٰ میں، بدر کے میدان میں پھر میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں، تم لوگ آنا، تمہاری وہاں ملاقات ہوگی، جنگ ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے، ہم حاضر ہوں گے، انہی دنوں میں ہم بدر صغریٰ میں حاضر ہوں گے، یہ کہہ کے وہ چلے گئے۔ اگلے سال جب وہ وقت آیا تو خشک سالی تھی، اور یہ لوگ جو تھے ابو سفیان وغیرہ، ان کو تو اپنا چیلنج یاد تھا، تو ان میں سستی پڑ گئی،
مسلمانوں کا رعب ان کے دل میں آ گیا۔ اس نے ایک شخص کو کچھ معاوضہ مقرر کر کے مدینے بھجوایا، اور اس کی پلاننگ یہ تھی ابو سفیان کی کہ میں مسلمانوں کے دلوں میں اپنے لشکر کی ہیبت ڈال دوں گا، اگر میں نہ نکلا، یعنی میں نے اگر جنگ نہ کی تو میری سب کی ہوگی، اگر مسلمان نہ نکلے تو پھر مسلمانوں کی سب کی ہوگی۔ تو اس خیال سے اس نے ایک آدمی تیار کیا کچھ معاوضے پہ، اور اس کو کہا کہ تم جا کے ہمارے لشکر سے ان کو ڈرانا کہ بہت بڑی تعداد میں وہ لشکر تیار ہو رہا ہے، تم لوگ جو ہے کوشش کرو کہ نہ نکلو۔ تو یہ جب شخص مدینے آیا اور وہ ملا جلا اور یہ افواہ سازی اس نے شروع کر دی، تو بعض لوگ جو تھے ان کی ہمتیں پست ہو گئیں، منافقین جو تھے ان کی ہمتیں یہ بات سن کے پست ہو گئیں، لیکن جو ان میں سے مومن تھے اور مخلص تھے، مومن تھے، انہوں نے کہا نہیں، ان کا ایمان اور بھی زیادہ ہو گیا، انہوں نے کہا نہیں، ہم مقابلے پہ ضرور جائیں گے، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، ہماری مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، اور وہ بہت بہتر مددگار ہے، بہت اچھا وکیل ہے۔ تو مسلمان جو تھے حسب وعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر بنایا اور نکلے، میدان میں نکلے اور ایک موعودہ مقام تک پہنچے۔ وہاں 3 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیرا ڈالے رکھا حسب وعدہ۔ وہاں دشمن تو آیا نہیں تھا، لیکن وہاں مسلمانوں نے کچھ تجارتی خرید و فروخت کر لی، اور اس میں ان کو 2 چند منافع ہو گیا۔ تو اس واقعے کا ذکر ہے کہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، جب ان سے کہا گیا کہ دیکھو لوگ بڑی تعداد میں تمہارے لیے جمع ہو رہے ہیں، فخشوہم، ان سے ڈرو، یعنی ان کے مقابلے میں نہ جاؤ، تو ان کا ایمان جو تھا اس بات سے اور زیادہ ہو گیا، فزادہم ایمان۔ ظاہر ہے میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا سامعین اکرام کہ ایک آزمائش اور جب سامنے آتی ہے تو مومن کے لیے وہ آزمائش نہیں ہوتی، بلکہ وہ خوش ہوتا ہے اس پہ، وہ اس پر خوش ہوتا ہے کہ یہ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھی اور مددگار ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، اور اس آزمائش میں ہمیں وہ اعتماد کرتے ہیں کہ رب ہمیں اس پر پورا اتار دے گا۔ تو قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل۔ اب 3 دن مسلمانوں نے وہاں ڈیرا ڈالے رکھا، مشرکین کے انتظار میں، مشرکین نہ آئے، وہاں مقامی طور پر انہوں نے ایک ایسی تجارت کر لی، سامان کی خرید و فروخت کی جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 چند منافع عطا فرمایا۔ اس واقعے کا ذکر ہے کہ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، یہ مسلمان پھر واپس ہو گئے اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ، لم یمسسہم سوء، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، یعنی لڑائی ہوئی نہیں، واتبعوا رضوان اللہ، یہ تو نکل گئے تھے اللہ کی رضاؤں کی تلاش میں، لیکن دشمن سے مقابلہ نہ ہوا، اور یہ کامیاب واپس آئے، مشرکوں پر ان کا رعب پڑ گیا کہ مسلمان آئے تھے اور ڈرے نہیں، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو تجارت، ایک اچھی تجارت سے فائدہ اٹھانے کا موقع بھی دے دیا، اور اصل ان کی رضا جو تھی وہ تو یہی تھی، خواہش یہی تھی کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے ہم نکلیں گے، اور وہ نکل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر کسی تکلیف کے، یعنی غازی بھی ہو گئے، اور یعنی وقتی طور پہ کچھ فوائد جو ہیں وہ تجارت کے نتیجے میں ان کو مل گئے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، کہ دیکھو یہ شیطان ہے جو ڈراتا ہے تمہیں اپنے دوستوں سے۔ جب مدینے پہنچے
مدینے میں جب وہ مشرکوں کا بھجوایا ہوا وہ شخص پہنچا، یا تو وہ بظاہر مسلمانوں کے بھیس میں تھا اور ایک خبر لے کے آیا تھا، اور بہرحال جس طرح بھی تھا، لیکن وہاں کے منافقین جو تھے وہ جو ہے یعنی وہ خوفزدہ ہو گئے ان خبر سے۔ اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ تو شیطان ہے جو یخوف اولیاءہ، یعنی شیطان یا شیطان صفت لوگ جو ہیں یہ ڈراتے ہیں اپنے دوستوں سے، لوگوں کو اپنے دوستوں سے ڈراتے ہیں۔ فلا تخافوہم، اے مسلمانوں تم ان سے نہ ڈرو، وخافونی، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ یہاں ایک نقطہ سامعین کرام یہ بھی آپ نوٹ کر لیں کہ مومن جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ کے مقابلے میں کسی کا خوف نہیں رکھتا۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مخاطب قرآن، اے مسلمانوں، اے نبی، آپ کو غمگین نہ کر دیں وہ لوگ جو یسارعون فی الکفر، جو کفر کی روش میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں۔ یعنی شان نزول کے حساب سے جب وہ شخص آیا ڈرانے کے لیے تو ان میں سے بعض لوگ جو تھے وہ افواہ سازی، اس افواہ کو پھیلانے لگے اور معاشرے میں یعنی ایک خوف کی فضا پیدا کرنے لگے۔ تو خوف کی فضا پیدا کرنا یہ تو کفر ہے، اور یعنی جو یہ تمام حرکات ہیں یہ تو کفر سے تعلق رکھتی ہیں، کفر کی روش سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو ایسے لوگ بھی تھے، ظاہر مدینے میں منافقین بھی تھے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں غمزدہ نہ کر دیں وہ لوگ جو ایک دوسرے سے کفر میں بڑھ رہے ہیں، یسارعون، ایک دوسرے سے بڑھ رہے ہیں کفر میں۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، یہ اللہ تعالیٰ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، اللہ کے دین کو کوئی تکلیف، اللہ کے رسول کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ اور یہ جو یہ کام کر رہے ہیں، یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ۔ سامعین اکرام، یہ ان لوگوں کے متعلق مضمون ہے جو بظاہر مسلمان ہیں اور دعوی ایمان کیا ہوا ہے، ان کے یعنی یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ ان کی حرکات کو اللہ تعالیٰ کفر کی حرکات قرار دے رہا ہے۔ اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ ولہم عذاب عظیم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہ دے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو جو لوگ خرید رہے ہیں کفر کو ایمان کے بدلے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو کوئی تکلیف، کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ کو یعنی اللہ کے دین کو۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ سامعین کرام یہ جملہ بھی ان مسلمان نما کافروں کے بارے میں ہے جو کہ مدینے میں بستے تھے، ان کے دل جو تھے وہ منکر تھے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خيرا لانفسهم، کہ ہرگز گمان نہ کریں کافر لوگ۔ اب سامعین کرام یہ وہی یعنی مسلمان نما کافر لوگ جو ہیں ان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ دیکھو تمہاری جو کرتوت ہیں، جو تم ایک کفر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہو، اللہ کے دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہو، اور تمہیں عذاب فوراً نہیں آ رہا اور میں تمہیں ڈھیل دے رہا ہوں، تو یہ لوگ یہ خیال نہ کریں جو کفر کی روش کو اختیار کیے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہ خیال نہ کریں کہ میری مہلت جو ہے ان کے لیے بہتر ہے۔ انما نملی لہم، کہ میں ان کو مہلت دے رہا ہوں، خیر لانفسہم، وہ بہتر ہے ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما نملی لہم لیزدادوا اسما،
میں تو ان کو ڈھیل دے رہا ہوں کہ ان کے گناہ جو ہے وہ زیادہ ہو جائیں تاکہ ان کو پورا عذاب مل سکے۔ سامعین کرام، میں ایک وہ پڑھ رہا تھا، ایک قول پڑھ رہا تھا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ طوبیٰ لمن طال عمرہ وحسن عملہ، کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کی عمر طویل ہے اور اس کا عمل جو ہے وہ اچھا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کا حدیث کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو دراز عمر جو ہے وہ اچھی ہے لیکن اگر نیک عمل ہو، لیکن دراز عمر بہت بری ہے اگر اس کے ساتھ برا عمل ہو۔ لمبی عمر اچھی ہے اگر نیک اعمال ہوں اس کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انسان وہ زندگی بسر کر رہا ہے، تو یہ اس کے لیے بہت بڑی خوشخبری کی، خوشبختی کی علامت ہے۔ لیکن اگر عمر طویل ہے اور انسان کفر پہ ہے تو ظاہر ہے کہ ہر آنے والا دن اس کی ناشکری میں اضافہ کرے گا، اس کے کفر میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور اس کے گناہوں میں جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ اضافہ ہوتا رہے گا۔ تو سامعین کرام، یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ایک تو گناہ کی زندگی بسر کرنے سے مکمل پرہیز کیا جانا چاہیے، کیونکہ موت کا وقت بالکل پتہ نہیں چلتا کہ کس وقت آپ کو موت آن لیتی ہے۔ یہ حقیقت تو مجھے اور آپ کو بالکل سچی طور پر معلوم ہے کہ ہاں واقعی ہم آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کی عمر سے کم لوگ جو ہیں وہ وفات پا چکے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موت اچانک آ جاتی ہے، اچانک آ سکتی ہے اور آ جاتی ہے۔ تو گناہوں کی زندگی، بلکہ گناہوں کی زندگی نہیں، میں تو کہوں گا کہ گناہ کا ایک دن بھی نہیں گزارنا چاہیے۔ سارے دن جو ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اور اس کی فرما برداری میں اور تقوی کی روش پر گزارنے چاہیے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر تو موت کا سامعین کرام پتہ نہیں چلتا، اور یہ بہت خطرناک چیز ہوگی کہ ہم بغیر توبہ کیے ہوئے، بغیر صراط مستقیم کو اختیار کیے ہوئے اپنے جسم کو چھوڑ جائیں، تو یہ پھر ناقابل تلافی نقصان ہے انسان کے لیے۔ تو اسی بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خيرا لانفسهم انما نملی لہم لیزدادوا اثما ولہم عذاب علیم۔ میں تو ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، ان کے گناہ زیادہ ہو رہے اور ان کے لیے حد تک آمیز، ذلیل کرنے والا عذاب ہے، مہین، حد تک آمیز، ذلت آمیز عذاب ہے ان کے لیے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین، نہیں ہے اللہ کہ چھوڑ دے مومنوں کو علی ما انتم علیہ، جس حال پر تم ہو، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ جدا کر دے وہ خبیث کو طیب سے، یعنی ناپاک اور پاک کا فیصلہ ہو جائے یا ان کا پتہ چل جائے۔ سامعین اکرام، یہ سمجھنے کے لیے بہت آسان بات ہے کہ کسی بھی جماعت میں آستین کے سانپ جو ہیں وہ اس کے لیے زہر قاتل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کسی بھی جماعت کے مقصد کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ صرف مخلص لوگ ہوں، اور جو غیر مخلص ہیں تو وہ تو پھر فتنہ انگیزی پیدا کرتے ہیں، ہر قسم کی یعنی شرارت، وہ عین وقت پہ شرارت کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک عام بات ہے سامعین اکرام سمجھنے کے لیے کہ ایک محفل میں، ایک جماعت میں، جب کہ وہ ایک مقصد کے لیے کام کر رہی ہو، اس میں پتہ چلے یا پتہ چل جانا چاہیے ان لوگوں کا جو اس جماعت کے مقاصد سے مخلص ہیں یا غیر مخلص ہیں۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ کار رہا ہے، اور
یہ قانونی خدا بندی ہے۔ سورہ عنکبوت کے پہلی آیات میں آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ احسب الناس ان يتركوا، کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، اسی طرح چھوڑ دیا جائے گا، ان يقولوا آمنا، کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی۔ یعنی ایسا اگر کسی کا خیال ہے تو یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا قانون تو یہ ہے کہ میں دعوی ایمان کے بعد آزمائشات ضرور لاتا ہوں، آزمائش کا موقع لاتا ہوں، اور یہ میرا طریقہ کار ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یقیناً میں نے ابتلا اور آزمائش میں ڈالا ہے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو میں نے دکھا دیا لوگوں کو جو اپنے دعوی ایمان میں سچے تھے، اور میں نے دکھا دیا ان لوگوں کو، ظاہر کر دیا ان لوگوں کو، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ظاہر کر دیا دنیا پر ان لوگوں کو جو اپنے دعوی ایمان میں جھوٹے تھے۔ سامعین کرام، ابتلا اور آزمائش تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عادت ہے۔ ابتلا اور آزمائش کے بغیر کوئی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی۔ یہ ایک ایسا مضمون ہے جو میرے جو سامعین ہیں ان کے ذہن میں اچھی طرح واضح ہو جانا چاہیے۔ میں بار بار آپ کی توجہ اس طرف دلاتا ہوں کہ آزمائشوں سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے یہ مخالف جو چیزیں ہیں تو یہ رکھی اس لیے ہیں کہ اس میں انسان کی ترقی مضمر ہے۔ سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ انسان کا نفس ہے۔ اعدى عدوك نفسك الذي بين جنبيك، یہی نفس جو ہے آپ کی سب سے، یعنی آپ کے مقصد کی تکمیل کے لیے سب سے بڑا مددگار جو ہے آپ کا نفس ہے، جو آپ کے پہلو کے اندر ہے۔ سامعین کرام، موضوع تو تھوڑا سا بات تھوڑی سی مختلف ہے لیکن دلچسپ بھی ہے۔ نفس کی جو میں مخالفت کر رہا ہوں، نفس کی جو میں بات کر رہا ہوں نا، تو بات یہ ہے کہ نفس کیا ہے؟ نفس جو اللہ تعالیٰ، جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند وہ نفس کو پسند ہے۔ ناپسندیدہ چیزیں جو ہیں وہ نفس کو پسند ہے۔ تو آپ نے تو پسندیدہ اللہ تعالیٰ کی خواہشات کو مد نظر رکھنا ہے۔ تو اب آپ کے سامنے نفس، آپ ایک خواہش آپ کے سامنے پیش کرے گا، ایک مخالف خواہش پیش کرے گا اللہ تعالیٰ کی خواہش کے مخالف، آپ اس کی مخالفت کریں گے۔ مخالفت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ یہ مضمون بڑا آسان بھی ہے، اتنا کوئی مشکل نہیں ہے سمجھنے میں۔ اور نفس جو ہے وہ سب سے بڑا ممد اور معاون ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، کیونکہ یہ ضد ہے، یہ مخالف ہے۔ آپ کو ضرور رکاوٹیں چاہیے تاکہ ان رکاوٹوں پر قدم رکھ کے آپ اوپر کی طرف جائیں۔ سامعین کرام، مثال آپ کو میں دیتا ہوں سیڑھی کی۔ دو بانس جو ہے، اکیلے دو بانس اس وقت تک سیڑھی نہیں کہلا سکتے جب تک اس میں رکاوٹیں نہ ہوں۔ جب رکاوٹیں ہوں گی، اس میں دو بانسوں کے قدم بقدم رکاوٹیں ہوں گی، تبھی آپ قدم بقدم آگے بڑھ سکیں گے۔
نفس جو ہے ایک سیڑھی ہے، جو ہی اللہ تعالیٰ کی طرف انسان قدم بڑھاتا ہے، اللہ کو مقصود بنا کے اللہ کے راستے پر چلنا چاہتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتا ہے انسان، تو یہ نفس کی سیڑھی پہلے لیٹی ہوئی تھی، اب یہ تن کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ ایک سرا جو ہے اس کا انسان کے قدموں میں ہوتا ہے، دوسرا سرا جو ہے اللہ کے دربار میں ہوتا ہے۔ اب جو مخلص ہے اپنے مقصد میں، نفس جو ہے وہ رکاوٹ ڈالے گا، آپ کے سامنے رکاوٹ پیش کرے گا، آپ اس رکاوٹ پر قدم رکھ دیجئے اور آگے چلیے۔ پھر نفس دوسری رکاوٹ ڈالے گا، آپ اس پہ بھی قدم رکھ دیجئے، پھر آگے چلیے، یوں ہی چلتے جائیے۔ ایک دن جو ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ وہی نفس جو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچ جائے گا، خود بھی اس کی حالت بدل جائے گی۔ سامعین کرام، نفس جو ہے پہلی حالت جو ہے نفس کی نفس امارہ ہوتی ہے، دوسری حالت جو ہے نفس لوامہ ہے، تیسری حالت جو ہے وہ قابل تعریف ہے اور وہ ہے نفس مطمئنہ۔ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، اے نفس ارجعی الی ربک، چلی جاؤ اپنے رب کی طرف، وہ تم سے راضی، تم اس سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، داخل ہو جاؤ میرے خاص بندوں کی ٹولی میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جاؤ میری تیار کی ہوئی جنت میں۔ تو یہ اس مقام تک اس کو نفس لایا ہے۔ بعض لوگ نفس کو زحمت سمجھتے ہیں، نفس اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، نفس آپ کا مبد ہے، معاون ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے، آپ کے سامنے رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، آپ ان رکاوٹوں پر قدم رکھتے جائیں اور اللہ کے قریب ہوتے جائیں۔ سبحان اللہ۔ تو بات یہ ہے، یہاں ذکر ہو رہا ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ چھوڑ دے مومنوں کو اسی حالت میں جس پر یہ ہیں۔ سامعین کرام، اسلام ایک انقلاب ہے، انسان کے اندر بھی انقلاب لاتا ہے، معاشرے میں بھی انقلاب لاتا ہے، اور یہ انقلاب بغیر ابتلا اور آزمائش کے نہ فرد میں آ سکتا ہے نہ معاشرے میں آ سکتا ہے۔ جب ابتلا اور آزمائش ہوگی تو کھوٹے اور کھرے کا پتہ چلے گا۔ فرد اگر اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنا چاہتا ہے تو اس پہ ابتلا اور آزمائش آتی ہیں، اگر وہ ان ابتلا اور آزمائش میں پورا اترے تو وہ مخلص ہوتا ہے، وہ سچا انسان ہے اور وہ اپنے رب کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ جو غیر مخلص ہوتا ہے، وہ اپنے مقصد میں غیر مخلص ہوتا ہے، وہ ان ابتلا اور آزمائش اور تکلیفوں پر صبر نہیں کرتا، بے صبری کر لیتا ہے، تو بے صبری کا انجام جو ہے وہ مقصد سے محرومی ہے۔ سامعین کرام، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی ہیں، جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کر لی ہے، اور وہ لوگ جو محسن ہیں، احسان کرنے والے ہیں، نیکوکار ہیں۔ تو سامعین کرام، میں نقطہ یہ بیان کر رہا ہوں، انقلاب ابتلا اور آزمائش کے بغیر نہیں آتا، نہ فرد میں نہ جماعت میں۔ ابتلا کے وقت، آزمائش کے وقت کھرے کھوٹے کا پتہ چل جاتا ہے، جماعتی انفرادی زندگی میں، اور جماعت اگر ایک تشکیل دے دی جائے کچھ اصولوں پر، اس کا ایک امیر ہو، تو وہ بھی ابتلا اور آزمائش سے وہ جماعت لازمی گزرے گی، یہ قانون الہی ہے۔
اس ابتلا اور آزمائش میں اس جماعت میں موجود کھوٹے کھرے کا پتہ چل جائے گا۔ یہ قانون الہی ہے سامعین کرام، اور یہی طریقہ کار ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو اس میں بہت سے فوائد ہیں۔ ابتلا اور آزمائش میں ایک تو تربیت ہوتی ہے مجاہدین کی، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوشش کرنے والے ہیں۔ مجاہدین سے آپ محدود معنی نہ لیا کریے۔ مجاہد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، اس کا معنی کبھی محدود نہ لیا کریے۔ قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کی ایک شق ہے، یہ توجہ رکھیں اس طرف، اور کبھی اس دھوکے میں نہ رہیں کہ جہاد قتال تک محدود ہے۔ نہیں، جہاد تو ہماری تمام زندگی پر محیط ہے، اور قتال کا موقع کبھی کبھی آتا ہے۔ قتال جہاد بالسیف جو ہے وہ کبھی کبھی موقع آتا ہے، اس کے اپنے شرائط ہیں اور طریقہ کار ہیں، لیکن جہاد فی سبیل اللہ، جاہدوا فی اللہ حق جہاد، تم جد و جہد کرو، محنت کرو اللہ کی راہ میں، جیسا کہ حق ہے، محنت کا حق ہے۔ تو سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ یہاں یہ حکمت بتا رہے ہیں کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اللہ تعالیٰ اس یہاں جو فرما رہے ہیں اس کا یعنی اس میں حکمت یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی میں تم پر ابتلا اور آزمائش لاؤں گا، اور اس میں کھوٹے کھرے اور پاک اور ناپاک شخص کا پتہ چل جائے گا۔ جو تم میں سے غیر مخلص ہیں ان کا تمہیں بھی پتہ چل جائے گا، تمہارے امیر جماعت کو بھی پتہ چل جائے گا، اور جو مخلص ہیں ان کا سب کو پتہ چل جائے گا سمیت امیر جماعت کے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایسی دوسری آیت جو حصہ ہے، ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے، یعنی ابتلا نہ لائے، آزمائش نہ لائے اور ویسے ہی تمہیں بتا دے کہ بھئی یہ شخص جو ہے یہ منافق ہے اور یہ اس شخص میں غلطیاں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نہ طریقہ ہے اور نہ اخلاقی طور پہ۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ ہمیں چغلی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ چہ جائے کہ ہم یہ توقع رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرے، کسی کی چغلی کھائے، ایسا تو اللہ کی شان نہیں ہے۔ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے، یعنی آزمائش کو لائے بغیر۔ آزمائش ایک طریقہ کار ہے، اس میں مخلص اور غیر مخلص کا پتہ چل جاتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں کہ تمہیں ویسے ہی بتا دے کہ بھئی ابتلا ہی نہیں، آزمائش آئی نہیں، اللہ تعالیٰ کہے کہ بھئی وہ فلاں شخص جو ہے وہ غیر مخلص ہے، وہ منافق ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں منع کرتا ہے کہ بھئی کسی کی چغلی نہ کھایا کرو۔ تو لیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن غیب کے لیے اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جس کو چاہتا ہے۔ تو رسول مطلب یہ ہے کہ اس وقت شان نزول کے مطابق تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو مسلمانوں کا رہنما ہے، امیر ہے، ظاہر ہے کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض منافقوں کے بارے میں جن کی ضرورت تھی، اور تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان منافقوں کے بارے میں بتا دیا تھا، چونکہ ضرورت تھی، کیونکہ امیر جماعت کو تو کم از کم معلوم ہونا چاہیے کہ بھئی کون مخلص ہے کون غیر مخلص ہے، کہ غیر اہل لوگوں کو کوئی امانت نہ چلی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی قانون الہی یہ ہے کہ اپنے جو بندے ہوتے ہیں اس کے، یہاں بھی یعنی نائبین رسول کی میں بات کرتا ہوں، جو لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ
ان کے بارے میں ضرور بتا دیتا ہے کہ بھئی یہ شخص اس کیٹیگری میں ہے، تو وہ پھر امیر جماعت جو ہے یا جو رہنما ہے یا جو نائب رسول ہے اس کے حساب سے پھر ان لوگوں کی تربیت کرتا ہے۔ اگر کوئی نفاق والا انسان ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ نفاق اس کے اندر سے نکال لے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو تو مطلع کر دیتا ہے جب چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے۔ تو شان نزول کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے منافقین بتا دیے تھے۔ تو ابتدا میں تو یعنی معاملہ جو تھا وہ چلتا رہا، ابتدا اسلام تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بتایا نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سفر آخرت نزدیک آنے لگا تو انہوں نے ایک دن مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ اب آئندہ کے لیے مسجد یعنی جماعت کو مزید پاک کرنا ہوگا، تو انہوں نے ممبر پر کھڑے ہو کے بعض اصحاب کا نام لے کے ان کو کہا کہ بھئی یہ شخص جو ہیں یہ ہماری جماعت سے نکل جائیں، مسجد سے نکل جائیں۔ تو یعنی جن کو اپنے آپ سے پاک کرنا ضروری تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر آخرت ان کا قریب ہوا تو اللہ کے رسول نے ان کو اپنی جماعت سے برسر عام نکال دیا کہ سب کو پتہ لگ جائے کہ بھئی یہ شخص جو ہے ان پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر بھی کچھ لوگ جو تھے وہ رہ گئے تھے۔ اللہ کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اس کی کیا حکمت تھی، انہوں نے بتایا نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ حکیم تھے، دانا تھے، لیکن ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین کے نام بتا دیے تھے اور راز کے طور پہ بتائے تھے کہ بھئی یہ اشخاص جو ہیں، کچھ منافقین کے نام ان کو بطور راز، بطور امانت بتا دیے تھے کہ اگر ضرورت پڑے تو پھر وہ جو حالات کے مطابق جو ہوگا وہ پھر دیکھا جائے گا۔ ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نام بتا دیے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ظاہری طور پہ دنیا سے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ذمے خلافت کی ذمہ داری پڑی۔ ان کے بعد جو تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ذمہ داریاں سنبھالی خلافت کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دور خلافت میں اس صحابی کو بلایا، اکیلے میں ان سے پوچھا کہ دیکھو، میں جانتا ہوں کہ تم رازدار رسول ہو، تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے ہیں، اور میں تم سے وہ راز افشا کرنے کا نہیں کہہ رہا، میں تمہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم مجھے وہ نام بتا دو، لیکن میں ایک درخواست کر رہا ہوں کہ اگر ان منافقین کی فہرست میں میرا نام ہے تو تم مجھے بتا دو، برائے مہربانی۔ یہ سامعین کرام ان کبار صحابہ کرام کے خشیت الہی اور اپنے متعلق جو ڈر تھا ان کے دلوں میں، یہ اس کا عالم تھا۔ اور ہم اور آپ آج دیکھیں کہ کس طرح دھڑلے سے گناہ بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں بھی کر رہے ہیں، رسول کی سنتوں کی خلاف ورزی بھی کر رہے ہیں، ہمیں کوئی خوف ہی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، ان کا یہ اتنا خوف تھا اپنے بارے میں، اتنا کہ کہیں میرا نام منافقوں کی فہرست میں تو نہیں ہے۔ سامعین کرام، یہ جذبہ ہونا چاہیے، اتنا یعنی الایمان بین الخوف والرجا، ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے۔ بڑا محتاط، یہ اللہ تعالیٰ اور انسان کا جو تعلق ہے نا، یہ بڑا باریک ہے سامعین کرام، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو غنی عن العالمین ہے، وہ تو تمام جہان سے بے نیاز ہے، اس کو کسی کی کیا پرواہ ہے۔ بہت بڑی شان ہے اس کی، بہت بڑی شان ہے۔ تو اتنی بڑی شان ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر وہ ہمارے اعمال قبول نہ کرے، یہ بھی اس کا حق ہے۔
ہمیں ریجیکٹ کر دے، باوجود ہماری کوششوں کے ہمیں ریجیکٹ کر دے، تو اس کی شان کے یہ خلاف نہیں ہے، یہ اس کا عدل ہے، ہم اس کے بندے ہیں، یہ اس کا عدل ہے، ہمیں جہنم میں ڈالے یا نہ ڈالے، باوجود نیکیوں کے ہمیں جہنم میں اگر ڈال دے تو یہ اس کا عدل ہے، ہم اس کی ملکیت ہیں۔ سامعین کرام، تو یہ دھڑکا جو ہے یہ لگا رہنا چاہیے انسان، کہیں ایسا نہ ہو کہ رب ناراض ہو جائے۔ اور یہی تقوی ہے سامعین کرام، یہ تقوی اسے ہی کہتے ہیں کہ آپ خوف کی ایک یعنی کچھ خوف ہو آپ کے پاس، آپ نڈر تو نہیں ہونا چاہیے، نڈر تو پھر انسان کو خراب کر دیتی ہے انسان، یعنی نڈر رہنا یا اپنے گناہوں پر یا اپنے اعمال پہ بھروسہ کر لینا، اپنے نیک اعمال پہ بھروسہ کر لینا اور اس پہ نڈر ہو جانا، سامعین کرام یہ اچھی عادت نہیں ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پوری آیت کا میں آپ کو ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، ما کان اللہ لیذر المؤمنین، اللہ ایسا نہیں ہے کہ مومنوں کو چھوڑ دے، علی ما انتم علیہ، جس حالت میں تم ہو، یعنی ایز اٹ از، آپ کو اسی طرح رہنے دے، حق اور باطل کے درمیان تمیز نہ کرے، پاک اور ناپاک کو جماعت میں سے علیحدہ نہ کرے، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ واضح کر دے خبیث کو پاک سے، یعنی پاک اور ناپاک کو الگ کر دے، یمیز الگ کر دے خبیث کو پاک سے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ عادت ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ عادت ہے کہ ایک جماعت میں اگر کچھ لوگ مکس ہوں، پاک اور ناپاک، تو اللہ تعالیٰ ایسے مواقع ضرور لائے کہ وہ ان کا پتہ چل جائے لوگوں کو۔ غزوہ احد جو ہے سامعین کرام اس کی بہت بڑی مثال ہے۔ آپ دیکھیں کہ تیسرے سال یہ غزوہ جو ہے تیسرے سال ہے، ہجرت کے تیسرے سال ہے۔ عبداللہ ابن ابی جو ہے وہ جنگ بدر کے بعد مسلمان ہوا تھا، اس کے حالات آپ کو معلوم ہیں، اس کی منافقت تو ظاہر تھی، لیکن جو اس کے ساتھ مسلمان ہوئے تھے تو وہ تو ملے جلے لوگ تھے۔ غزوہ احد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور جب کافروں کے آمنے سامنے ہوئے تو یہ منافق جو تھا یہ 300 ساتھیوں کو اس نے الگ کر کے لے گیا واپس مدینے، کہ بھئی یہ تو جنگ نہیں ہے، یہ تو خودکشی ہے، ہم تو خودکشی کرنے نہیں آئے۔ لو نعلم قتالا لاتبعناکم، یہ مضمون گزر چکا ہے۔ تو دیکھیں آپ دیکھیں 1000 کی جماعت میں 300 جو بظاہر مسلمان ہیں وہ الگ ہو گئے۔ پتہ چل گیا کہ نہیں؟ ابتلا کے وقت، آزمائش کے وقت 3000 کا لشکر ہے اور مسلح لشکر ہے، اور اس کے مقابلے میں 1000 ہیں اور وہ تقریباً غیر مسلح ہیں۔ تو اس حالت میں وہ 300 لوگوں کو ساتھ لے کے چھوڑ گیا۔ اب دیکھیں یہ ابتلا آئی، اس ابتلا میں ان کا پتہ چل گیا۔ ابتلا نہیں تھی تو وہ گڈمٹ تھے، پاک اور ناپاک جو تھے وہ گڈمٹ تھے، لیکن جب ابتلا آئی تو 300 آدمیوں کا پتہ چل گیا۔ اب دیکھیں گھاٹی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب دیکھیں ایمان کے جو باقی رہ گئے تھے اس میں بھی مختلف درجوں کے لوگ تھے۔ گھاٹی پہ 50 تیر انداز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیے تھے۔ 10 جو تھے ان کا درجہ الگ تھا، جو ٹھہر گئے اور اپنے جانیں قربان کر دیں اللہ کی راہ میں، اور جو 40 تھے ان کا بھی پتہ چل گیا۔ تو یہ درجات کا بھی پتہ چل گیا سامعین کرام۔ تو بہرحال وہ مضمون ہے کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ ایسا نہیں ہے کہ چھوڑ دے مومنوں کو جس حالت میں وہ ہیں، یہاں تک کہ الگ کر دے خبیث کو پاک سے۔ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب،
اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے، اس کی میں نے آپ کو تفصیل بیان کی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جس کو چاہتا ہے، یعنی اس کو اطلاع دے دیتا ہے، اپنی اس کی حکمت ہوتی ہے، اس کی بھی میں نے آپ کو تفصیل کر دی۔ اب تم لوگ آمنو باللہ ورسولہ، تم لوگ صحیح ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ۔ یہ اطلاع آئے گی، آزمائش آئے گی۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اگر تم صحیح ایمان لے آئے اللہ پر اور تم نے تقوی کی روش اختیار کر لی، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ سامعین اکرام، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یعنی جو اس کے نتائج ہیں، جو خلاصہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ ابتلاء اور آزمائش سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ دوسری یہ کہ اپنے آپ کو، اپنے نظریے کو، اپنے مقصد کو بالکل پاک صاف رکھنا چاہیے۔ سامعین اکرام، آج کل اللہ والوں کے پاس کچھ لوگ جاتے ہیں تو وہ بہت سارے لوگ، اس میں ایک بہت تعداد لوگوں کی ان کی طرف جانے والوں میں دنیاوی مسائل لے کے جاتی ہے، یعنی دنیا کی پریشانیاں کے حل کے لیے اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں۔ یہ مناسب نہیں ہے سامعین اکرام۔ یہ تو یعنی ٹھیک ٹھاک آپ دنیا دار شخص ہیں اور آپ کو اپنی دنیا کی پڑی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی قرب کی، اس کی معرفت کی کوئی پرواہ نہیں۔ آپ اپنے مسائل لے کے جاتے ہیں اور اپنے مسائل کے حل کے لیے ان سے رابطہ رکھتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے یہ طریقہ۔ اصل جو چیز ہے وہ ایمان ہے اللہ پہ، ایمان باللہ ہے، اور تقوی کی روش اختیار کر لینا ہے۔ سامعین اکرام، یہاں اللہ تعالیٰ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، صحیح ایمان لے آؤ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لے آئے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی کی روش تم نے اختیار کر لی، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ سامعین اکرام، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے مقاصد میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے، دنیا کو مقصد زندگی نہیں بنانا چاہیے۔ اگر دنیا کی محبت میں ہم گرفتار ہو گئے تو یہ نفاق ہے، یہ منافقت ہے۔ مومن جو ہے وہ دنیا کا طالب نہیں ہوتا، وہ اللہ کا طالب ہوتا ہے اور اللہ کے رسول کا طالب ہوتا ہے، اور وہ متقی شخص ہوتا ہے۔ منافق جو ہے وہ طالب دنیا ہوتا ہے۔ تو اس تمام مضمون میں بہت ساری حکمتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیں، اور اگلا مضمون انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔